السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ گندم خریداری کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا ایکشن، پاسکو مینیجنگ ڈائریکٹر اور GM پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا۔ کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ کاشتکار سے گندم نہ خریدنے سے ملک کا نقصان ہوا۔ PTI آزاد کشمیر کے مظاہرین کے ساتھ ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ عمران خان نے ٹیکس کلیکشن اور IMF پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان IMF کے ساتھ نیا قرض پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ قرض معاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئی۔ IMF کے ساتھ قرض پروگرام میں رہ کر معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ آزاد کشمیر میں بجلی بلوں میں اضافے، مہنگائی کے خلاف ہڑتال جاری، کاروباری مراکز بند۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف شہروں سے قافلے راولا کوٹ پہنچ گئے۔ لانگ مارچ کی شرکاء نے جگہ جگہ کھڑی رکاوٹیں ہٹا دی۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافے کا خدشہ، کراچی میں قیامت خیز گرمی، پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب زائد رہنے سے موسم گرم محسوس کیا جائے گا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کے 5 روزہ دورے پر روانہ۔ میلانی جولی قبرص، لبنان، ترکی اور یونان جائیں گی۔ جولی کا کہنا ہے کہ تیزی سے بدلتے حالات کے کینیڈا میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رفح کراسنگ بند ہونے کے بعد کینیڈا جانے کے خواہش مند فلسطین مایوسی کا شکار۔ تقریباً 200 افراد غزہ سے نکل چکے ہیں جنہیں کینیڈا آنے کی منظوری دی گئی۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگوں کی حالت زار پر بہت فکر مند ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث چوتھے بھارتی شہری کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ امن دیپ سنگھ کو 11 مئی کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر بمباری کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، شہداء کی تعداد 35,000 سے متجاوز۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے منصوبے کے بغیر کسی بڑے فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کا قتل عام امریکہ نے کیا۔ سابق امریکی جنرل کا اعتراف۔ مارک ملی کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا میں جنگی جرائم کا سب سے زیادہ مرتکب ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم خریداری کے معاملے میں غفلت برتنے پر پاسکو مینیجنگ ڈائریکٹر اور GM پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم خریداری کے معاملے میں غفلت برتنے پر پاسکو مینیجنگ ڈائریکٹر اور GM پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا۔ وزیر اعظم نے غفلت برتنے پر پاسکو مینیجنگ ڈائریکٹر GM پروکیورمنٹ کو معطل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں گندم کی طلب و رسد اور خریداری پر اجلاس ہوا۔ پاسکو افسران کو گندم خریداری میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر معطل کیا گیا۔ شہباز شریف نے سوال کیا کہ خریداری کے عمل کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہ کرائی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ غذائی تحفظ یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم نے گندم کی خریداری کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کرنے اور پاسکو کے اسٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسان کے معاشی تحفظ کے لیے اجناس کی انشورنس کو یقینی بنایا جائے۔ پاسکو 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور مؤثر طریقے سے خریداری کرے۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں خبردار کیا، کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ اچھی کارکردگی دکھانے والے پاسکو مراکز اور افسران کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کی حکومتی سطح پر پذیرائی کی جائے۔ دوسری جانب صدر کسان اتحاد پاکستان خالد محمود کھوکھر کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت میں پیسہ کمانے کے لیے گندم درآمد کی گئی۔ کاشتکار سے گندم نہ خریدنے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔
خالد محمود کھوکر کا کہنا تھا کہ ہم سے گندم خریداری کا وعدہ لیا گیا جس پر گندم کاشت کی 1 اپریل کے اسٹاکس 41 لاکھ ٹن گندم کے تھے، 35,87,000 ٹن گندم درآمد کی گئی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مظاہرین کے ساتھ ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا اس پر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ میں کسی واقعے پر معافی مانگوں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مظاہرین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے ٹیکس کلیکشن اور IMF پروگرام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ طاقتور لوگ ہوں، اس لیے عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا کہ قانون کی بالادستی ہو تو ٹیکس کلیکشن ہوگی، معاشی سیاسی استحکام ہوگا تو ملک کی ترقی بھی ہوگی، اس کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہوگی نہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو، ملک آگے کی طرف بڑھے، عوام کے لیے سہولتیں ہوں، ٹیکس کلیکشن ہو، لیکن عوام پر بوجھ پڑے، اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے ایک سیاسی جماعت کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ اس کو آپ سیاسی استحکام کی طرف قدم نہیں کہہ سکتے، یہ عدم استحکام پیدا کرتا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کا IMF نے اپنی رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ نیا قرض پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ نیا قرض پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ IMF کے ساتھ قرض معاہدے سے ملک کی معیشت میں بہتری آئی۔ پاکستان IMF کے ساتھ نیا قرض پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق IMF وقت وزارت خزانہ پہنچا جہاں IMF مشن اور وزارت خزانہ حکام کے درمیان تعارفی سیشن ہوا۔ IMF مشن نے ملک کی معیشت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جانب سے معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات سے مطمئن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ IMF کے ساتھ قرض پروگرام میں رہ کر معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ نئے قرض پروگرام اور بجٹ کے لیے IMF مشن اور وزارت خزانہ حکام میں اتفاق ہو گیا، جبکہ پاکستان میں غریب لوگوں کا احساس ہے جس کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے پر اتفاق کیا گیا۔ خیال رہے پاکستان اور IMF کے درمیان نئے قرض پروگرام پر بات چیت کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ IMF مشن چیف نتن پورٹر وفد کی سربراہی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے 6 سے 8 ارب ڈالر کا قرض پروگرام لینا چاہتا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان طویل قرض پروگرام لینا چاہتا ہے جس کا دورانیہ 3 سے 4 سال ہو سکتا ہے اور نئے قرض پروگرام لینے کے لیے پاکستان کو سخت ترین شرائط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے قرض پروگرام میں بجلی سہ ماہی بنیادوں پر مہنگی کرنا پڑ سکتی ہے اور گیس کے ریٹ 6 ماہی بنیادوں پر بڑھانے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ IMF نئے بجٹ میں ریلیف مزید کم کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں بجلی بلوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں بجلی بلوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لیے آزاد جموں کشمیر کے مختلف شہروں سے قافلے راولا کوٹ پہنچ گئے۔ لانگ مارچ کے شرکا نے جگہ جگہ کھڑی رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر لانگ مارچ پہیہ جام ہڑتال کا چوتھا روز ہے جس کے سبب متعدد شہروں میں انٹرنیٹ، موبائل فون سروس اور تعلیمی سرگرمیاں معطل جبکہ کاروباری مراکز اور پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند ہے۔ پہیہ جام ہڑتال کی وجہ سے سرکاری ملازمین، دہاڑی دار مزدوروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین مذاکرات ناکام ہو گئے۔ سینئر رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر کشمیری نے مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ سردار عمر نذیر کشمیری نے جاری مذاکرات کو حکومتی جھوٹ اور فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آٹے کی سبسڈی کے علاوہ کسی دوسرے مطالبے کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تمام قافلے اب مظفر آباد کی طرف مارچ کریں۔ علاوہ ازیں میرپور میں تصادم میں شہید ہونے والے سب انسپکٹر عدنان قریشی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ مئی میں گرمی کی ایک لہر کے باعث ملک بھر میں درجہ حرارت میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے کہ مئی میں گرمی کی ایک لہر کے باعث ملک بھر میں درجہ حرارت میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کیا ہے کہ آج پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اپریل اور مئی میں بارشوں کے باعث ابھی تک گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس نہیں کیا گیا، تاہم آنے والے روز بہت گرم گزرنے والے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے شہر قائد کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہر کا موسم آج بھی گرم اور مرطوب رہے گا اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانپنا اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ دن کے اوقات میں محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 40 سے 41 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور گرمی کی شدت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کہا ہے کہ دن میں ہوا میں نمی کا تناسب زائد رہنے سے موسم گرم محسوس کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔